بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق ثلاثہ یعنی تین طلاقیں اگر شوہر دے دیتا ہے تو وہ ایک شمار ہوں گی یا تین شمار ہوں گی؟ قرآن پاک کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ قرآن پاک نے ہمیں صرف ایک طلاق کا اختیار دیا ہے۔ دوسری طلاق یہ دوسرے نکاح کے بعد ہوگی۔ یہ طلاق اسی وقت کی طلاق نہیں ہے اسلام کی۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق دو مرتبہ تک ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ اگر پہلی طلاق دی تو اس کے بعد تم رجوع بھی کر سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اس کے بعد اسی طریقے سے دوسری طلاق میں بھی یہی معاملہ ہے کہ رجوع بھی کر سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ بالاتفاق یہ الگ الگ زمانے کی دو طلاقیں ہیں۔ ایک ساتھ طلاق اگر دی ہے تو یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ تو جب قرآن کے مطابق نہیں ہے اس لیے ہم ایک ساتھ دی گئی دو یا تین طلاقوں کو نافذ بھی نہیں مانتے ہیں، چونکہ یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ یہ معاملہ کہ تین طلاقوں کو تین شمار کیا جائے گا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آیا۔ مسلم شریف کی بہت مشہور روایت ہے جو کتاب الطلاق میں امام مسلم لے کر آئے گے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اور عمر فاروق کے دور خلافت کے شروع کے 2 سال اس میں تین طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح صحابہ ہیں وہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ 3 روایتیں امام مسلم لے کر آئے گے اور تینوں میں یہی ہے کہ زمانہ رسالت میں، زمانہ ابو بکر میں اور زمانہ فاروقی کے 2 سال میں تین طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ عمر فاروق نے پھر قانون سازی کر آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر اب کوئی مذاق کرتا ہے، سنت کے خلاف جاتا ہے، تو یہ چونکہ معاملہ بڑا خطرناک ہے طلاق کا اور اللہ نے اس کے بڑے احکامات بیان فرمائے ہیں، اتنا کوئی آزاد نہیں ہمارا اسلام۔ آزادی دیتا شوہر کو کہ جب دل کرے منہ اٹھائے طلاق دے دے، جب دل کرے منہ اٹھائے طلاق دے دے، غصہ آیا طلاق دے دی، مسئلہ خراب ہو گیا طلاق دے دی۔ ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ شوہر کو، یہ ویسے ہی حرام کام ہوتا ہے اس طریقے سے طلاق دینا، کیونکہ غور و فکر کے بعد، سوچ و بچار کے بعد، پاکی کے ایام دیکھ کر ایک طلاق، وہ بھی پاکی وہ جس میں قربت نہ کی بھی ہو، اتنی ساری شرائط کے ساتھ طلاق دینا ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے، ورنہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے عمر فاروق کے دور میں قانون سازی کی گئی ہے۔ اب بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عمر فاروق نے کیسے مسئلہ خلاف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضور اگر ایک طلاق نافذ کروا رہے تھے تو عمر فاروق 3 کیسے کروا رہے ہیں؟ اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بعضوں نے تو اس کا یوں انکار کر دیا، لیکن ہمارے اکابرین کو آپ پڑھتے ہوئے آئیے، شروع سے لے کر آج تک جو ہمارے اکابرین فرماتے آئے ہیں کہ یہ اصل میں چونکہ عمر فاروق ایک حاکم تھے، قاضی تھے، اس لیے ان کا رائٹ تھا، حق بنتا تھا کہ اگر کسی معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہو رہا ہے تو وہ تعزیراً تحدیداً کوئی کام کر دیں۔ تو عمر فاروق نے قانون سازی شریعت کے اعتبار سے نہیں کی تھی، اپنے حاکم ہونے کا حق ادا کیا تھا، اپنے منصب کو استعمال کیا تھا۔ اس حق کو استعمال کر کے انہوں نے کہا کہ ہم قانون سازی کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کسی نے 3 طلاقیں دی اپنی بیوی کو ایک ساتھ تو ہم اس کو 3 طلاقیں ہی شمار کر لیں گے۔ اس لیے روایت کے الفاظ آ رہے ہیں فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، کاش کہ ہم ان کو قانون صورت اختیار کر دیں، ہم ان کو جاری کر دیں۔ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے اس طریقے سے پھر اس کو جاری کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ عمر فاروق کا قانونی تھا، سیاسی تھا یا شرعی تھا؟ ظاہر سی بات ہے شریعت کا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شریعت کا حق فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، شریعت کا حق اور کسی کا نہیں ہے۔ تو عمر فاروق کا یہ رائٹ استعمال کرنا یہ شریعت کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ یہ قانونی اعتبار سے تھا، حاکمی اعتبار سے تھا۔ اور یہ بات کوئی الگ علماء نہیں کر رہے، خود ہمارے فقہائے احناف شروع سے ہی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے محمد بن از حنفی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، 8ویں صدی کے عالم گئے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک طلاق کا اختیار دیا ہے، تو جو 3 طلاق کا قصد دیا کرتے تھے، اس وقت ارادہ کرتے تھے اور 3 طلاقوں پہ ہی ان کا ارادہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وَكَانَ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ غَنِيًّا، اور وہ اس کے احتیاط نہیں کر رہے تھے اور اس کام میں پڑ گئے تھے۔ فَإِنَّ الْغَرْضَ يَحْصِلُ بِالْوَاحِدَةِ، کیونکہ اگر عورت سے جدائی ہی اختیار کرنی ہے، اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہی ہے، تو وہ تو ایک سے بھی ہو جائے گا۔ فَزِيَادَةُ ثَانِيَةٌ وَالثَّالِثَةُ، تو دوسری اور تیسری طلاق کی زیادتی، یہ زیادتن علی المشروع من غیر حاجت، اللہ رب العزت کے فرمان پر زیادتی ہے، اللہ رب العزت کے طریقے پر زیادتی ہے جو اس نے طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِهَذَا يَحْصِلُ لَهُ النَّدَمُ غَالِبًا، اسی لیے بعد میں ندامت ہوتی ہے، انسان کہتا ہے لے میں کیا کر بیٹھا، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی، حضرت کوئی راستہ بتائیے، معاف کیجئے، کیا کرے، کوئی کفارہ دے دیں، علماء بتا، پھر آج کل کے لوگ کہتے ہیں اہل علم حضرات کے جناب حلالہ کر لو، حلالے کے دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ندامت ہوتی ہے۔ فَرَعَا عمر الزامهم بتعجیل ما قصدوا تعجیلہ من ایقاع الثانیہ والثالثہ،
فرمایا وہ جو ارادہ کر رہے تھے پھر انہوں نے اس کو نافذ کروا دیا. لیکن یہ جو نافذ کروایا ہے شریعت کے اعتبار سے کروایا ہے, شریعت کے اعتبار سے نہیں. وہ خود آگے عبارت آ رہی ہے لِيَرْتَدَعُوا عَنِ الطَّلَاقِ بِمَنْزِلَةِ التَّعْزِيرِ. یہ 3 نافذ اس لیے کروائی تھی تاکہ تعزیراً ان پر سزا جاری ہو اور وہ اس کام سے بچ جائیں کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے رہے اور اللہ کے حکم کو خراب کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک طلاق دینے کا اختیار دیا گیا. یہ حنفی عالم دین ہے, 8ویں صدی کے عالم دین ہے, اور کسی کے نہیں ہے یہ. اب سوچئے گا ذرا, یعنی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ احناف میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے, حنفی عالم ہے. ان کی کتاب ہے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ, ہدایہ کے معاملات پر جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور وہاں پر یہ گفتگو کی ہے. فرمایا بمنزلۃ التعزیر, بمنزلہ تعزیر کے, تحدید کے, سزا جاری کرنے کے. لمن یفعل ذلک فإن التعزیر الی رأی الامام, کیونکہ یہ تعزیر کا معاملہ حاکم کا حق ہوتا ہے. وعمر رضی اللہ تعالی عنہ رأی ان التعزیر بالزامہم, بے شک یہ تعزیر ان کے الزام ان کے لازم کرنے کے سبب ہوئی بحکمہا رادع لهم عن ایقاعها, اور انہوں نے یہ قانون سازی اس لیے کی, یہ تعزیر, یہ تحدید اس لیے کی سزا جاری تاکہ لوگ طلاق دینے سے باز آ جائیں کہ ایک ساتھ جو 3 طلاقیں دی جا رہی ہیں, ایک سے زیادہ طلاقیں دی جا رہی ہیں, وہ اس سے باز آ جائیں, اس لیے انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے. فرماتے ہیں لا انہ غیر حکم الطلاق اما کان علیہ, نہ یہ کہ جس پر پہلے لوگ تھے انہوں نے کوئی حکم شرعی کو تبدیل کر دیا, شرعی حکم کو تبدیل نہیں کیا عمر فاروق نے. اب دیکھیے یہ حنفی عالم صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ عمر فاروق نے جو فیصلہ کیا تھا وہ قانوناً کیا تھا, وہ کوئی شرعی اعتبار سے نہیں کیا تھا, لہذا اس بات کو سمجھنا پڑے گا ہمیں. عمر فاروق نے جو معاملہ کیا تھا 3 طلاقوں کو 3 نافذ کرنے کا, از بن حنفی صاحب کے نزدیک جو 8ویں صدی کے عالم گئے ان کے نزدیک یہ معاملہ قانونی تھا, سیاسی تھا, شرعی نہیں تھا. لہذا ان کے دور میں یہ معاملہ صحیح چلتا رہا, ان کو فائدہ ہوتا رہا اور لوگ طلاق دینے سے بچتے چلے گئے. اور جو غلط طلاق دیتا تو عمر فاروق اس پر درے بھی لگوایا کرتے تھے. لیکن اب ہمارے دور میں معاملہ بدل گیا ہے. ابن رشد مالکی وہ ارشاد فرماتے ہیں, المتوفا 595 یعنی 6ٹھی صدی کے عالم ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَنَّ الْجُمْهُورِ غَلَّبُوا حُكْمَ التَّغْلِيظِ فِي الطَّلَاقِ صَدًّا لِلذَّرِيعَةِ. جمہور علماء مفتیان کرام اس وقت کے حاکم جس میں ائمہ مجتہدین بھی داخل گئے, انہوں نے یہ حکم تو لگایا تھا کہ ہاں 3 نافذ ہو جائیں گی, لیکن صدًا للذریعہ ان لوگوں کو طلاق سنت پر لانے کے لیے, سنت کا مذاق بن رہا تھا اس سے بچانے کے لیے اور اللہ کے احکامات کی طرف وہ آئیں, اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 3 کو 3 نافذ کروا دیا تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, 3 طلاقوں کو 3 نافذ تو کروا دیا, لیکن اللہ نے جو بات فرمائی تھی کہ اگر تم سنت سے مطابق طلاق دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ بنا دے گا. تو اگر انسان 3 طلاقیں دے رہا ہے تو راستے تو اپنے لیے خود بند کروا رہا ہے وہ عمر فاروق کے قانون کے مطابق, ورنہ شریعت میں قانون تھا, شریعت میں اجازت تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر انہوں نے حکم تو لگایا 3 کا, وہ ان کے دور کی حکمت ہوگی, ٹھیک ہے انہوں نے کیا, لیکن اگر ہم آج یہ فیصلہ واپسی لیں اور 3 کو 3 نہیں بلکہ 3 کو 1 ہی نافذ کریں تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ آج کے نہیں ہے جناب, فرقہ واریت کے دور کے عالم نہیں ہے, بہت پرانے عالم ہیں. اس کے بعد مجمع الانہر, اس میں عبد الرحمن شیخی زادہ, یہ بھی فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین ہیں. خود کئی ہمارے اکابرین آج کے دور کے وہ بھی ان کے حوالے دیتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ إِذَا أَرْسَلَ الثَّلَاث جُمْلَةً لَمْ يُحْكَمْ إِلَّا بِوُقُوعِ وَاحِدَةٍ إِلَى زَمَنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مجمع الانہر ہماری فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب ہے اور عبد الرحمن شیخی زادہ اس کے مصنف ہیں. المتوفا 1078 یعنی 1000 صدی کے ہیں, 11ویں صدی کے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں, اس بات کو خوب دھیان میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ صدر اول یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, ابو بکر صدیق کے دور میں یہ معاملہ تھا کہ 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا عمر فاروق کے زمانے تک. اور اس کے بعد ثم حکم بوقوع الثلاث لکثرتہ بین الناس تحدیدا, یعنی آپ کے فقہ حنفی کے دوسرے عالم دین بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بطور تعزیر, بطور حد بندی, بطور ڈانٹ ڈپٹ کے انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 شمار کروایا, ورنہ 3 طلاقیں 3 شمار نہیں ہوتی تھی صدر اول میں. یہ آپ کے گھر کی گواہی ہے صاحب. اگر آج ہم فیصلہ کریں کہ 3 1 ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ تو صدر اول سے فیصلہ کرتے ہوئے آ رہے علماء کرام کے شروع دور میں تو یہی تھا, اور عمر فاروق نے آ کر 3 کو 3 کروایا تھا. اور کئی ایسے اہل علم حضرات جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بڑے سخت ہیں اس معاملے کے اندر. بریلوی حضرات بھی بہت زیادہ سخت ہیں. اللہ کے بندو اپنی کتابیں ہی پڑھ لیا کرو. میں نے کئی لوگوں کے بیانات سنے تو وہ اتنے زیادہ جری ہیں اس بات پر, کہتے نہیں جو 3 کو 1 مانتا ہے وہ زنا کروا رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. ان علماء کرام کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے حضرت؟ پڑھ لیجئے گا ذرا ان کتابوں کو. اس لیے مجمع الانہر کے مطابق بھی یہ بات کہ 3 بنے گی عمر فاروق کا معاملہ تھا, وہ بھی سیاستاً قانوناً تھا.
شرعی حق کا معاملہ نہیں تھا، یہ شریعت بیان نہیں کر رہے تھے عمر فاروق، لہذا اگر انہوں نے تبدیلی کی تو بعد کے دور میں اگر معاملہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے تو بالکل تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو عمر فاروق کا 3 کو 3 کرنا ان کے دور میں حکمت بالکل سر آنکھوں پر۔ آج ہمارے دور میں نہیں ہو سکتا کہ لڑکا لڑکی الگ رہیں، وہ کہتے ہیں ہم ساتھ رہیں، حلالہ کروا لو تو کروا لو، لیکن اب ضروری ہے آپ کو اس طرح توجہ کرنی پڑے گی کہ 3 طلاقوں کو اگر آپ ایک شمار کریں، سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو بالکل آپ یہ فیصلہ کیجئے۔ آخری بات سماعت فرما لیجئے، اور یہ آپ کو میں کتاب دکھا رہا ہوں، یہ ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، یہ عبد الرحمن الجزیری کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی ابھی کے ہی 100 سال پہلے کے ہی عالم ہے، المتوفا 1360 ہجری، اور یہ چھاپا ہے مرکز اہل السنہ برکات رضا، اس پر اعلیٰ حضرت کے مزار کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، اور یہ ہند سے چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی اور چاروں مذاہب کے معاملات اس کے اندر لکھے، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ اجماعی مسئلہ ہے، ہم چینل جب دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اہل علم حضرات بیٹھ کر کہتے ہیں بھائی اجماعی مسئلہ ہے، چاروں ائمہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 نافذ ہو جائیں گی۔ بھائی ان ائمہ نے 3 کو 3 نافذ اس لیے کیا کہ عمر فاروق کا دور قریب ہی تھا، وہی فیصلہ چل رہا تھا، آپ کو علم کے مطابق دیکھنا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ان ائمہ کی بات کرتے ہیں چاروں، ان سے پہلے صحابہ کرام گئے جو 3 طلاق کو ایک شمار کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں عبارت جلدی جلدی پڑھتا ہوں، جس میں جو ترجمہ کرنے والی ہوگی وہ میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں گا۔ فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا دَفْعَةً وَاحِدَةً بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَزِمَهُ مَا نَطَقَ بِهِ مِنَ الْعَدَدِ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ، کہہ رہے ہیں 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنا یہ جمہور کی رائے ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تو ذہن سے ہی نکال دیجئے کہ اس کو اجماعی مسئلہ کہہ کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں آپ لوگ، اجماعی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ، اور بعض مجتہدین نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، آپ تو 4 ہی کو روتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے مجتہدین ہیں، طاؤوس وعکرمہ وابن اسحاق وعلی وعلی رأسہم ابن عباس، اور ان سب کے بڑے ابن عباس بھی ہیں، اور طاؤوس، اکرمہ، ابن اسحاق بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ تو قائل نہیں تھے 3 طلاقوں کو 3 نافذ کرنے کے، تو اس لیے بات کو پوری بیان کیا کریں۔ فَقَالُوا إِنَّهُ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً لَا ثَلَاثَ، یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کی وجہ سے ایک ہی نافذ ہوگی، 3 نافذ نہیں ہوگی، کیوں؟ وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وہ ابن عباس کی مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق کے 2 سال میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا، وہی روایت یہ بھی پیش کر رکھے گئے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ إِجْمَاعِيَّةً، کہتے ہیں یہ روایت صریح ہے اس بات میں دلالت کرنے میں کہ یہ معاملہ اجماعی نہیں تھا۔ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسَ وَطَاؤوس وَعِكْرِمَةَ وَبَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ تَقْلِيدَ الْمُجْتَهِدِ لَيْسَ وَاجِبًا، سنیے ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصول بڑا مقرر مضبوط ہے کہ کسی خاص مجتہد کی تقلید کوئی واجب نہیں ہے، یعنی اگر ہم حنفی ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو ہی فالو کریں، دوسرے مسئلے کی طرف بھی جا سکتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی شریعت ہی تو بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایک امام کی قید آپ کوئی لگا رہے ہیں کہ نہیں ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے، دوسرے کی طرف نہیں جا سکتے، صاحب قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اس پر، کسی عالم نے نہیں لکھا، ایک صورت میں لکھا گیا فساد کا سبب ہے، یا پھر یہ صورت ہے کہ آپ کی نیت خراب ہو رہی ہے، آپ نے کہا بھائی یہاں راستہ نہیں بننا، چلو دوسرے عالم سے پوچھ لو وہاں راستہ بن جائے گا، اس نیت سے اگر کوئی ادھر ادھر جاتا ہے ایک امام سے دوسرے امام کی طرف تو یہ حرام کام ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے امام کی تقلید ہو سکتی ہے۔ فلا يجب الاخذ برأي مجتهد بعينه، کیسے کسی خاص معین مجتہد کی پیروی لازم نہیں ہے بھائی۔ وحينئذ يجوز تقليد اي مجتهد من مجتهد الامه الاسلاميه في قول ثبتت نسبته اليه، جس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو جائے اس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں، تقلید کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ومتى ثبت ان ابن عباس قال ذلك فانه يصح تقليده في هذا الرأي كتقليد غيره من الائمه المجتهدين، کہتے ہیں اگر ابن عباس کا فتویٰ ثابت ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے ہم ابن عباس کی پیروی کر لیتے ہیں، وہ بھی بڑے مجتہد صحابی میں سے گئے، تو اگر ہم ان چاروں ائمہ سے ہٹ کر ابن عباس کی پیروی کر لیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ آپ کے حنفی عالم صاحب فرما رہے ہیں۔ علی اننا اذا قطعنا النظر عن التقلید ونظرنا الى الدلیل فی ذاتی فإنا نجده قویا، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ نے ایک بات کی لیکن اس سے زیادہ قوی دلیل کسی اور کے پاس ہے، ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح گفتگو کرتے ہوئے طویل بات کرتے ہوئے آ گئے، عبارت بہت لمبی ہے، بہت زیادہ لمبا پروگرام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں
علی انہ یجوز ان یکون قد فعل ذلک لتحذیر الناس من ایقاع الطلاق علی وجہ مغایر للسنہ، کہہ رہے ہیں لوگ سنت کو چھوڑ رہے تھے، سنت کو بدل رہے تھے، قرآن کو بدل رہے تھے، اس لیے عمر فاروق نے لتحذیر الناس، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تحدیداً تعزیراً جو حاکم کا حق ہوتا ہے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے عمر فاروق نے قانوناً یہ فیصلہ کیا کہ نہیں 3 نافذ ہو جائیں گے۔ آپ کے حنفی عالم صاحب فرما رکھے گئے۔ اب سوچئے ذرا صاحب، تھوڑا سا اسٹڈی کر لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ حنفی علماء اس بات کے قائل رہے کہ 3 نہیں بلکہ 3 ایک رہی تھی، کسی وجہ سے عمر فاروق نے کام کیا تھا، اور حضور کے بعد اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کی شریعت نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو لگتا تھا فائدہ ہے، فائدہ ہوا ان کو۔ ہمارے دور میں الگ معاملہ ہے، اس لیے ہمارے نزدیک ناپاکی کی طلاق کو شمار نہیں کیا جاتا، ہمارے نزدیک جو پاکی کے ایام جس میں قربت ہو گئی ہے وہ شمار نہیں ہوتی، اور اسی طرح اگر ایک سے زیادہ طلاق دے گا، ہم آج کے دور میں یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جناب طلاق نہیں ہوتی۔ ہم سے کوئی فتویٰ پوچھنے آتا ہے، بات کرتا ہے، تو ہم اس کے پہلے حالات دیکھتے ہیں کہ جری ہے، ہٹ درم ہے، ضد بحث کرنے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں جاؤ 3 ہو گئی بھائی، ورنہ اگر اس کو دوبارہ حوالے کریں تو پتہ چلے وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرے، غصہ، لڑائی جھگڑا، مارنا دھاڑنا یہ کرے، تو ہم کہتے ہیں 3 ہو گئی۔ لیکن اگر وہ ندامت کرتا ہے، غلطی مان لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، سب کے سامنے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں جناب چلو رعایت موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ایک ہوئی ہے، ہم اس کو ایک کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ سر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اب پہلے اپنے علماء کو پڑھ لیجئے۔ یہ میں نے پروگرام کے لمبا ہونے کے خوف کی وجہ سے ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، عبارتیں بہت ساری ہیں، تاریخ میں کئی اکابرین گزرے گئے، فقہائے احناف کئی گزرے گئے جو 3 کو 1 کے قائل تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عمر فاروق نے قانون نافذ کیا تھا، تو جب حضور نے نہیں عمر فاروق نے کیا تو پھر بدلنے کا حق ہم کو بھی ہے۔ آج ہم اپنے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فتویٰ بہتر ہے، اس کے مطابق ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ بہرحال عمر فاروق کا یہ قانون قانونی تھا، سیاسی تھا۔ حاکم کا جو رائٹ ہوتا ہے تعزیر تحدید کرنا، یہ اس تک تھا، ورنہ یہ معاملہ کوئی شرعی نہیں تھا، وہ شریعت کا حق استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ شریعت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔